لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مسئلہ ختم کر سکتے ہیں وابدہ کا، تو اس بارے میں یہاں کا ایم این اے کون ہے، دوسرا ایم این اے کون ہے، وہ کس پارٹی سے ہے، تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈیر اسماعیل خان وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ وزیر اعلیٰ صاحب کے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ نوکریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیکے بیچ رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نوکریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیکے بیچ رہے ہیں، تو وہ ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ ماضی میں پی ڈی ایم کے دور میں جمعیت نے بھی نوکریاں بیچی ہیں۔ میں تو ماضی کے حوالے سے اس بات سے انکار کرتا ہوں۔ اس کمظرفی والی بات ہے کہ نوکری پہ پیسہ، اور اس وقت جو بدنامی ہو رہی ہے حکومت کی کہ کلاس 4 بھی 8-9 لاکھ روپے پہ بیچی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ پہلی زیادتی یہ تھی کہ انہوں نے 17,000 لوگ پورے صوبے سے نکالے، تو اس فلائی اوور کے نام پہ لالی پاپ دیا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے۔ ابھی ایک لفٹ کنال کا چکر شروع ہے، جو گورنر صاحب کہتے ہیں ہم بنا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ہم بنا رہے ہیں۔ لفٹ کنال نظر بھی نہیں آ رہا، نہ فلائی اوور نظر آ رہا ہے، تو لوگوں کو کیا پیغام؟ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف نے یہاں پہ باقاعدہ افتتاح کیا تھا، اس حوالے سے ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کیا تھا، تو اب جا کے وہ انشاءاللہ عملی طور پر آئے گا۔ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم اس میں اب عوام کے ساتھ ہیں اور بھرپور احتجاج کے ساتھ کہ اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے۔ آگے مزید گرمی آ رہی ہے، تو بھی ساری بات کی ہے، اس سے بڑی زیادتی تو ہو نہیں سکتی۔ آخر یہاں پہ رہنے والے لوگ انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، گھریلو ضروریات ہیں۔ اگر آپ 2 گھنٹے بجلی دیں گے، ان میں وہ کون سا مسئلہ اپنا حل کر سکتے ہیں؟ نہ کوئی پینے کا پانی، نہ کوئی گھریلو جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے پانی کی ضرورت ہے۔ تو پانی تو انسان کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اگر آپ بجلی اتنی بند کر دیں گے کہ وہ کوئی اپنا کام بھی نہ کر سکے، اپنے لوگ زندگی بھی نہ بسر کر سکیں، تو اس صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہے، یا ان لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، یا کوئی حقوق بھی ہوتے ہیں انسانی، اور نہیں تو انسانی حقوق کو سمجھ کے ان لوگوں کو وہ بجلی ملنی چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم اس میں اب عوام کے ساتھ ہیں اور بھرپور احتجاج کے ساتھ کہ اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے۔ آگے مزید گرمی آ رہی ہے، تو لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کوئی بھی کہتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر، جو اس وقت بھی پرائم منسٹر ہے، پچھلی حکومت میں وہ آئے تھے یہاں پہ، باقاعدہ اس کا افتتاح ہوا تھا، اور اس وقت وہ ساری منظوری ایکنک سے سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب عملی طور پہ اس کو شروع ہونا ہے، لیکن یہ تسلسل اسی وقت سے آ رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف نے یہاں پہ باقاعدہ افتتاح کیا تھا، اس حوالے سے ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کیا تھا، تو اب جا کے وہ انشاءاللہ عملی طور پر آئے گا۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے صوبے کا حق بنتا ہے۔ پانی میں جو حق صوبے کا بنتا ہے، وہ حق بھی ہمیں نہیں مل رہا، وہ پانی ضائع جا رہا ہے، تو وہ حقوق ہیں جو ہمیں باقاعدہ طور پر ملے تاکہ ہم اپنی زمین آباد کر سکیں، اور پورا صوبہ جو ہے اناج کے حوالے سے خود مختار ہو سکے۔ ایک بڑا اہم سوال، ڈیر اسماعیل خان وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ وزیر اعلیٰ صاحب کے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ نوکریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیکے بیچ رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نوکریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیکے بیچ رہے ہیں، تو وہ ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ ماضی میں پی ڈی ایم کے دور میں جمعیت نے بھی نوکریاں بیچی ہیں، تو اس سوال کو آپ کیسے جواب دینا چاہیں گے؟ ابھی تو نوکریاں بک رہی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ماضی کے سوال اٹھاتے ہیں لوگ، تو اس پر نہیں، میں تو ماضی کے حوالے سے اس بات سے انکار کرتا ہوں۔ ہماری تو کوشش رہی ہے کہ ہم نے تو گھروں تک پہنچائی ہے، اور نوکری کے حوالے سے یہ انتہائی اس کمظرفی والی بات ہے کہ نوکری پہ پیسہ، اور اس وقت جو بدنامی ہو رہی ہے حکومت کی کہ کلاس 4 بھی 8-9 لاکھ روپے پہ بیچی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ پہلی زیادتی یہ تھی کہ انہوں نے 17,000 لوگ پورے صوبے سے نکالے، تو آپ اسمبلیاں توڑیں، آپ ایک سال تک جو ہے نا وہ انتخاب نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محکمے اسی طرح بیٹھے رہیں، کوئی نوکری عوام کو نہیں ملنی چاہیے، نہ ان کا حق بنتا ہے، نہ ضرورت بنتی ہے، نہ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر 1 سال تک وہ انٹرم گورنمنٹ رہے، تو پھر اس کا گناہ انٹرم گورنمنٹ کا ہے کہ وہ لوگوں کو بھرتی نہیں کر سکے۔ آخر ڈپارٹمنٹ تو ہے نا، ان کا جو اختیار ہے وہ تو ہے نا، تو اس کا باقاعدہ اکثریت کی بنیاد پر اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کروا کے ان لوگوں کو نکالنا، ان تمام فیملی کے 17,000 جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی تھی جو ان کو انہوں نے نکالا ہے۔ تو میں تو مطلب اس پہ بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی تھی جو انہوں نے کی ہے۔ اور دوسری زیادتی یہ ہے کہ پھر نوکریاں فارغ کروا کے آپ کے جو چیلے ہیں وہ باقاعدہ اس کو بیچنے کی اس میں شروع ہوں، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی اپنے معاشرے، اپنے لوگوں کے ساتھ۔
وفاق کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عبدالرحمان صاحب مسئلہ ختم کر سکتے ہیں وفاق کا، تو اس بارے میں وفاق سے بات کر کے دیکھیے مسئلہ ختم کرنا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جی جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ وفاق پہ ڈال دیتے ہیں نا. نہیں تو وفاق پر تو وفاق کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. جی. تو وفاق والے کون ہیں؟ وہ کون ہے آپ بتائیں نا. یہاں کا ایم این اے کون ہے، دوسرا ایم این اے کون ہے، وہ کس پارٹی سے ہے، وہ کس پارٹی سے ہے، تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ مرکز سے اور صوبے سے ذمہ داری ان کی ہے، ان کو پورا کرنا چاہیے.